بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ٹیکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا ٹاپک دے رہا ہوں جو کہ آلموسٹ پاکستان کے ہر دوسرے تیسرے گھر کی یا پھر کم از کم چوتھے پانچویں گھر میں یہ مسئلہ درپیش ہے. پاکستان کی 10% سے زائد آبادی جو ہے، آپ جانتے ہیں، وہ معذوری کا شکار ہے اور اسپیشل پرسنز ہیں. ان کو اسپیشل پرسنز بولتے ہیں تاکہ کوئی حوصلہ شکنی نہ ہو، مایوس نہ ہو، زندگی میں آگے بڑھنے کا ان کے اندر سبب پیدا ہو. اور ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ معذور بچے پیدا ہو رہے ہیں اور جینیٹک ڈس آرڈرز، ایسی بیماریاں آپ سن کر حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں کم از کم 7,000 سے 10,000 جینیاتی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان میں بیشتر کزن میرجز کی وجہ سے ہیں یا پھر موروثی امراض ہیں مختلف حوالوں سے جو ماں باپ سے شفٹ ہوتی ہے. اس کے بعد حادثات اور اس کے علاوہ زندگی میں جو مزید بیماریاں لاحق ہوتی ہیں وہ بعد کی بات ہے. اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ابھی تک کوششیں نہیں کی گئی تھی، لیکن یہ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ پاکستان میں پہلا ڈائگنوسٹک سینٹر بننے جا رہا ہے ریئر ڈیزیزز کا. اور نہ صرف ڈائگنوسس ہوگی، ریسرچ ہوگی اور پھر ٹریٹمنٹ ہوگی. اور دوسری بات، یہ کیوں ضروری ہے آپ جانتے ہیں؟ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کہ میں اس لیے کینسر ہاسپٹل بنایا ہے کہ بہت مہنگا علاج ہے اور غریب افورڈ نہیں کر سکتا. تو معذوری تو غریبوں کے گھروں میں زیادہ ہے اور یہ علاج کینسر سے بھی مہنگا ہے، اور پھر ساری عمر کے لیے وہ بچہ معاشرے پہ بھی بوجھ، گھر والوں پہ بھی بوجھ، اور زندگی بھی اس کی محدود ہوتی ہے، تھوڑی ہوتی ہے، اور ہر کسی کے لیے دکھ، چلتے پھرتے کا دکھ. آج میرے پاس بہت اہم شخصیات موجود ہیں جن سے میں آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں. مختصر بات کروں گا اور آپ کو جامعہ طور پہ اس کے نتائج بھی سامنے آئیں گے. انفارمیشن ڈاکٹر جے کرشن چلڈرن ہاسپٹل کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ساتھ ہی ڈاکٹر مقبول صاحب جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہے چلڈرن ہاسپٹل میں. دونوں ایسی شخصیات ہیں جو علم لے کے آگے بڑھ رہی ہیں کہ ہم بچائیں گے معذوروں کو، چونکہ یہ علاج کر رہے ہیں ان اسپیشل پرسنز کا اور یہ جانتے ہیں ان کے دکھ کو، ان والدین کے دکھ کو اور بچوں کی تکلیف کو جانتے ہیں جن کے پیٹ پھولے ہوتے ہیں، جن کی سانسیں نہیں آ رہی ہوتی، تھیلیسیمیا کی وجہ سے موت کی تلاش، موت کے منتظر ہوتے ہیں اور سسک کے وہ بیماریوں کے ساتھ مرتے ہیں بچے. ان کو نئی زندگی، ان کو ان معذوری سے بچانا، تکلیف سے بچانا، یہ مقصد ہے دونوں کا. ڈاکٹر جے کرشن سے سب سے پہلے میں بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ میرے ویورز کو آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب، یہ 7 سے 10,000 بیماریاں پاکستان میں کتنی بیماریاں اور کیوں ہیں؟ اچھا جی، یہ تو دیکھیں، یہ جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ 7 سے 10,000 جو آپ کے ریئر ڈیزیزز ہیں یہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. دیکھیں، اگر مجھے 100% تو نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنی ہیں، لیکن جو روزمرہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو کم سے کم 30 to 40% ایسی بیماریاں جو ہمارے ملک میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو کبھی واضح نہیں کیا جا سکا. اب جیسے آپ نے کہا ہے کہ جی خون کی بیماری، یہ دیکھو جس بندے سے پوچھو کہ جی کوئی جینیٹک بیماری کیا ہے تو پہلا کام لگا کہ جی تھیلیسیمیا. دیکھیں، تھیلیسیمیا از اے ٹپ آف آئس پر، یہ تو ایک چھوٹا سا ایسا ہے. باقی چیزیں بھی ہیں، جو بچے مینٹلی ریٹارڈڈ ہیں، جو بیچارے چل نہیں سکتے، جن کو نظر نہیں آ رہا، کن کی ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے، کن کو کارڈک پرابلم ہے، کن کو پٹھوں کی بیمار ہے. سو یہ جینیٹک بیماریاں کوئی ایک نہیں، یہ گروپ آف ڈس آرڈرس ہیں. یہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے کو افیکٹ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک جینیٹک بیماری اس نے صرف دماغ کو افیکٹ کیا. کچھ ایسی بیماریاں جس میں دماغ بھی افیکٹڈ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پٹھے بھی ہو رہے ہیں. کچھ ایسی بیماریاں ہو جس میں کڈنی بھی افیکٹ ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ ہارٹ افیکٹڈ ہو رہا ہے. کچھ بیماریاں جس میں گردے کا پرابلم ہو تو ساتھ ساتھ ہیئرنگ امپیئرمنٹ. ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں؟ سو یہ دیکھیں، یہ جو ہمارے ادھر سب سے زیادہ جو پرابلم ہے ان بیماریوں کا از بیسیکلی یہ جو شادیاں ہم خاندان میں کر رہے ہیں ان کی وجوہات، سب سے بڑی وجوہات کتنے پرسنٹ؟ دیکھیں، ہمارے پاس آپ کو پتا ہے ٹکا کہ 50 to 70% جو میرجز ہمارے پاکستان میں ہوتی ہیں یہ کزن میرجز ہیں. یہ تائے کا پتر ہوگا، چاچے کا ہوگا، مامی کا ہوگا، بہن کا بچہ. تو ان میں یہ جو کراسز میرجز ہوتی ہیں تو جو افیکٹڈ جین ہمارے آباء اجداد سے آ رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے اندر آ رہی ہیں، لیکن بظاہر تو ہم ٹھیک ہیں. تو اگر ہم یہ شادیاں آپس میں کرتے ہیں تو پھر پتہ بعد میں لگتا ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، جی ڈاکٹر صاحب کچھ بچے ایسے ہیں. اگر ہمیں پتہ لگے جی اس فیملی میں فلاں نے کہ ایک بچے تائے کو 2 دفعہ خون لگا ہے،
یار ان کے 2 بچے جو یہ معذوری سے فوت ہوئے تھے, ان کو چل نہیں سکتے تھے, بات نہیں کر سکتے تھے. تو یہ ایک کلو ہے ہمارے پاس کہ یار یہ جینیٹک بیماریاں اس خاندان میں آ تو رہی ہیں, ہو سکتا ہے اسکپ جنریشن میں 2-3 بندے ٹھیک ہوں, لیکن رسک تو ہے. تو ان چیزوں میں پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بچے کی کسی ماں کا کوئی مس کیریج تو نہیں ہوا, کوئی بچہ پیٹ کے اندر فوت تو نہیں ہوا, کیا کوئی بچہ پیدائش کے دوران جلدی تو فوت نہیں ہوا, کیا کسی بچے کو کوئی سانس کی بیماری سے فوت تو نہیں. تو یہ ہمارے پاس یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ جی ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہو رہا ہے. جب ہم سوچیں گے تو ہم آگے جائیں گے. رک سکتا ہے یہ عمل؟ یس, رک سکتا ہے. اس کا جو سب سے کامن جو ہے کہ ہم کراس میرجز نہ کریں. لیکن ہمارے پاس کچھ لوگ, ڈاکٹر صاحب میری تو شادی خاندان میں ہوئی نہیں ہے, یہ تو ڈاکٹر صاحب یہ تو لاہور کی ہے, میں تو ڈاکٹر صاحب پنڈی کا ہوں, نہ اس کے باپ کو میں جانتا ہوں, نہ میں اس کے دادا کو جانتا ہوں. تو لیکن کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں جینیٹک چینجز ڈی نوو ہو جاتی ہیں, مینس اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو وہ بازار تو ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ بدقسمتی سے 3 سے 4% بیماریاں ایسی ہیں جس میں خاندانی شادیوں کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن اگر شادیاں خاندان میں ہو جائیں تو یہ رسک 4 سے 7% بڑھ سکتا ہے, ڈبل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کے پاس مریض آتے ہیں, میرا 1-2 صرف کویشچن کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پاس مریض آتے ہیں, کس تکلیف میں ہوتے ہیں؟ کیا وہ افورڈنگ ہوتے ہیں زیادہ تر مریض, یا کہ غریب؟ دیکھیں زیادہ تر تو ہمارے پاس جو بیچارے فیملیز آتی ہیں یہ بہت ہی غریب سے لوگ ہوتے ہیں. وہ ان بیچاروں کے پاس کھانے کا پرابلم ہوتا ہے. وہ نام سن کے آتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں جائیں گے, ادھر چلڈرن اسپتال میں جائیں گے, ہمارے بچے کا کوئی نہ کوئی ڈائگنوسس ہو سکے گا. دیکھیں ٹکا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی کلینکل جینیٹک سینٹر نہیں ہے. وہ بیچارے ٹرائبل ایریا سے, KPK سے, بلوچستان سے, کشمیر سے لینڈ کرتے ہیں اس ہوپ میں کہ میں جاؤں گا, ڈاکٹر مقبول مجھے دیکھیں گے, جی چلڈرن اسپتال والے مجھے دیکھیں گے, مجھے کوئی نہ کوئی ہوپ دے سکے. دیکھیں وی لو ٹو ہیلپ دیم, میں چاہتا ہوں ان کی مدد کروں, لیکن مائی ہینڈس آر کفڈ اپ, میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی سینٹر نہیں ہے. اچھا, پرائم منسٹر کے بڑے آپ دل دادا ہیں, بڑی ہمیشہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھے انیشیٹوز ان کے لانگ ٹرم پالیسیز کی پرائم منسٹر کی آپ بڑی تعریف کرتے ہیں. آج پرائم منسٹر عمران خان سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ میں تو دیکھیں, میں پرائم منسٹر عمران خان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے بچوں کا مستقبل بہتر کرنا چاہتے ہیں اور یہ بیماری کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو سر آپ اس مسئلے کو دیکھیں, اس کو پرائرٹی پہ ہمیں کلینکل جینیٹک سینٹر اگر ہمارے ادھر بن جائیں. صرف یہ نہیں کہ اسلام آباد میں, ہمارے پاس جتنے بھی پروونس ہیں, بڑے بڑے پروونس ہیں, اگر یہ کلینکل جینیٹک سینٹر آ جائیں تو پھر جو بھی بچے ہمارے پاس ان بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو ہم ان کو ادھر کہیں, ان کی ہم چھانٹی کریں, پھر ہم اس کا ڈائگنوسٹک کریں. جب ڈائگنوسس ہو گئی تو پھر دنیا میں کام ہو رہا ہے کہ جی یہ جو بیماری ہے کیا اس کا علاج ممکن ہے کہ نہیں ہے. پہلے تو ہم کہتے تھے یہ موروثی بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے, لیکن دیکھیں اب 10 to 20% ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج آ گیا ہے, لیکن دیکھیں ان کی تشخیص بھی لاکھوں میں ہے تو اس کا علاج کروڑوں میں ہے. تو دیکھیں, تو اگر ہمیں کم سے کم یہ پتہ لگ جائے کہ یہ بیماری ہے, چلے اگر ہم نہ علاج کر سکتے لیکن ہم نیکسٹ جنریشن کو تو بچا سکتے ہیں. ناظرین, مجھے ایز اے ہیلتھ رپورٹر بھی سب سے زیادہ جو کالز آتی ہیں اپنے دوستوں کی شہر اقتدار سے, پنڈی, اسلام آباد, پاکستان سے, وہ یہی آتی ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر جے کرشن کا ٹائم لے دیں. تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے, اس وجہ سے لوگ ان سے رجوع کرتے ہیں, ان کو پریفرنس دیتے ہیں کہ بچے کو دکھایا جائے, اور پھر یہ شفقت بھی فرماتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو مایوس نہ کیا جائے. میں نے تو دیکھا ہے کہ اکثر ڈاکٹر صاحب کو فیس بھی واپس کرتے ہوئے کئی ایسے جو غربا آتے ہیں. تو یہ یقیناً جب یہ بیڑا لے کے چلے ہیں, نکلے ہیں, تو ان کی یقیناً کامیابی جو ہے وہ ضرور قدم چومے گی, اور یہ ایک نیک مقصد کے لیے نکلے ہیں. اب میں ڈاکٹر مقبول صاحب سے ضرور آپ کا تعارف کراؤں گا. ایک ہی یونٹ ہے, دونوں سمجھ لیں کہ بھائی یک قلب یک جان, اور ڈاکٹر صاحب 2 قلب یک جان. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, ڈاکٹر مقبول صاحب, کتنا مہنگا علاج ہے یہ؟ بہت مہنگا علاج ہے جی. میں سمجھتا ہوں کہ کینسر سے بھی مہنگا علاج ہے. کچھ بیماریوں کا تو بہت ہی مہنگا ہے. ایک اندازے کے مطابق کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے علاج پہ 50 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ تک لگتا ہے. لیکن سب سے مشکل اس میں یہ چیز ہے, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کے علاج کو لائف لانگ رکھنا پڑتا ہے. اب جب آپ ساری زندگی علاج کرنا ہے اور علاج بھی مہنگا ہے تو پھر تو یہ بہت زیادہ خرچہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح علاج کے علاوہ تشخیص جو ہے وہ بھی بہت مہنگی ہے, چونکہ ہمارے پاس یہ سینٹر ہے نہیں ہے. یہ ایک ایسا ایریا ہے, عام ڈاکٹر تو اس کو جب اسے پتہ چلتا ہے بس فل سٹاپ, میں جی کچھ نہیں کر سکتا اس کے اوپر. تو جب زیادہ اس پہ آگاہی ہوگی, اس پہ ریسرچ ہوگی,
ट्रेनिंग होगी, वर्कशॉप होगी, मीडिया पे आएगा, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, गवर्नमेंट इस पे कुछ इनिशिएटिव्स लेगी, कुछ हमारे मुल्क में तशखीस की सहूलतें होंगी, तो मेरा ख्याल है कुछ खर्चे भी कम हो जाएंगे। अच्छा, ये सेंटर कहाँ बनने जा रहा है, कब बनेगा, कैसे बनेगा? क्या गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज हैं कि ये अरबों रुपए के अखराजात हैं? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ प्रोफेसर रॉल्फ आ रहे हैं 28 फरवरी को, और इस्लामाबाद में? जी, इस्लामाबाद में आ रहे हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल पिम्स में आ रहे हैं, उनकी स्पीच है, उनका चैरिटी क्लिनिक है, और वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका जनियाती बीमारियों में सारी दुनिया में नाम है, उनकी रिसर्चेस इतनी ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही इस फील्ड में बहुत बड़ी शख्सियत हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, और हम समझते हैं उनकी मुलाकातें हमारे गवर्नमेंट अहकाम के साथ भी हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, हो सकता है वज़ीर आज़म साहब के साथ भी उनकी मुलाकात हो, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और प्रोफेसर राल्फ के मुश्तरका कोई अगर इकदाम उठाया जाए तो कुछ वो जो है वो भी हमारी कोई माली इमदाद कर सकते हैं, कुछ गवर्नमेंट भी दे, कुछ मिलजुल को इसका या कुछ इसका सलूशन ढूंढा जाए, गवर्नमेंट लेवल पे होगा तो ये मसला हल हो जाएगा। और हमारी ख्वाहिश है कि वज़ीर आज़म जो हैं इमरान ख़ान साहब वो इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लें, ये हमारी कौम के मुस्तकबिल का मसला है। बेहिसाबी कज़न मैरिज की वजह से बीमारी इतनी ज़्यादा हैं बीमारियाँ हमारे माशरे में कि जो हमारी सोच से बाहर है। 7,000 बीमारी कोई थोड़ी नहीं है जो जनियाती इस डिफेक्ट्स की वजह से आती हैं, पाकिस्तान में बहुत कम है। इतनी बीमारियाँ नाम ले तो नाम ही नहीं ख़त्म होते इनके, ठीक है। अच्छा, ये अर्बन एरिया में ज़्यादा मौजूद होते हैं या रूरल एरिया में ज़्यादा होते हैं लोग? देखिए, जो जिसमें जितनी ज़्यादा अवेयरनेस है, दुनिया के बेहिसाब ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इस कुछ बीमारियों को कंट्रोल भी कर लिया है और उनमें ये बीमारियां कम हो गई हैं। उसकी वजह क्या है? अवेयरनेस है। जब आगाही होती है उसके ऊपर ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं। माँ के पेट में बच्चा जब होता है उसके टेस्ट होते हैं, ये सहूलतें तो पाकिस्तान में भी इस वक्त मौजूद हैं। तशखीस की जाती है, अगर तशखीस हो जाए उसके ऊपर कुछ माँ को फैमिलीज़ को आगाही के जो डॉक्टर्स की ड्यूटी है उनको बताएं, फिर उसके ऊपर आगे चल के हम उसको बीमारी को कुछ इलाज ऐसे हैं दुनिया में हैं, पाकिस्तान में तो अभी इतने ज़्यादा नहीं हुए कि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है उसका इलाज वहीं पे किया जा सकता है। अच्छा, आखिरी बात सर, स्टेम सेल्स क्या होते हैं और क्या ये पाकिस्तान में आ सकते हैं? देखिए, ये सहूलत जो है ये तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है ये भी एक महंगा इलाज है और इसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें अल्टीमेट या जिसको कहते हैं कि मुकम्मल इलाज जो है वो इसी तरीके से किया जा सकता है। मैं मिसाल दूंगा, कुछ अर्सा पहले थैलेसीमिया जो कि पाकिस्तान में बहुत ही कसरत से पाई जाने वाली बीमारी है, कुछ अर्सा पहले ये सहूलत पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन अब पाकिस्तान में 3-4 सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होती है और इस बीमारी को मुकम्मल जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। तो सिर्फ यही नहीं है कि हर महीने खून लगवाया जाए, बच्चों का है थोड़ा सा महंगा, लेकिन ये सहूलतें पाकिस्तान में मौजूद हैं। नाज़रीन, मैं अगर ये कहूँ कि डॉक्टर मकबूल और डॉक्टर जे कृष्ण दोनों कौम के हीरो होंगे जब ऐसा सेंटर बन जाएगा। उन स्पेशल बच्चों की माँ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और कहते हैं ना कि शिकवा ज़ुल्मत शब्द से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाए जाते, बजाय इसके कि ये मुतालिबात करें। इन्होंने कदम उठाया और एक बहुत बड़ा इनकी कोशिश से सेंटर बनने जा रहा है, रेयर डिजीज़ सेंटर, जिसमें डायग्नोसिस होगी, रिसर्च होगी और ट्रीटमेंट होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में पहला यानी सेंटर बनेगा, उसके बाद यकीनन चारों सूबों में भी कोशिश से बन ही जाएगा। अगर ऐसा हो गया अमली तौर पर तो यकीनन ये दोनों डॉक्टर्स मैं समझता हूँ कि कौम के हीरो कहलाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान में एक ऐसे सेंटर की बुनियाद के लिए जिद्दोजहद की, जहाद किया उन माजूर बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए जिनकी जो माशरे पर अपने वालिदैन के लिए हर वक्त का चलते फिरते का दुख है। टीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। चंद दिन बाद मैं आपको यकीनन पिम्स हॉस्पिटल में जाके
ان معذور بچوں سے بھی ملاقات کرواؤں گا. اسپیشل پرسن، سوری اگر کوئی معذوری سے لفظ سے کوئی ڈسکریج ہوتا ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں. ان اسپیشل پرسن سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، ان کی دکھ کی کہانیاں آپ کو عملی طور پر بتائیں گے، اور پھر اندازہ ہوگا کہ یہ سینٹر کتنا ضروری تھا. اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.